میں نے کل کہا بھی تھا کہ 9 سے کچھ منٹ پہلے آ جایا کرو، لیکن بہرحال اب میں کہنا ہی بھول بیٹھا ہوں، نہیں کہوں گا، چال بدلنی نہیں، جو آ گئے ہو عنوان کے ساتھ ہی تم ہی ہو، باقی ثواب میں انشاءاللہ آتے رہیں گے، شامل ہوتے رہیں گے۔ فرمایا ارم ذات العماد التی، وہ ارم جو ذات العماد تھی، لم یخلق مثلها فی البلاد، اس کی مثل شہروں میں خلق ہی نہیں ہوئی۔ لم اللہ نے یہ نہیں، اچھا یہ تو جانتے ہو ارم بنائی کس نے تھی؟ ہاں تو ڈر کیوں رہے ہو؟ شداد نے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے لم یخلق مثلها، یہ نہیں کہا کہ لم یبنا مثلها، کہ اس کی مثل تعمیر نہیں ہوئی، لم یصنع مثلها، کہ اس کی مثل بنائی نہیں گئی، نانا لم یخلق، خلق نہیں ہوئی۔ مالک خلق تو تو کرتا ہے، میں کہتا رہتا ہوں سوچ کے بیماروں سے غزن پر خطاب نہیں کرتا، خریداروں سے میرا خطاب ہوتا ہے۔ نقوی صاحب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مثل، قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت ہے، روایت تو ہے ہی نہیں، لم یخلق مثلها فی البلاد، اس کی مثل شہروں میں خلق نہیں ہوئی۔ ایک مشرک جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی بنائی ہوئی چیز کو اللہ کہتا ہے مخلوق میں اس کی مثل نہیں، تو محمد کی مثل کیسے ہو گیا ہے؟ کجا ایک مشرک کی بنائی ہوئی شے، کجا ذات واجب کی صادر کی ہوئی ذات۔ اللہ اکبر، پلے پر یہ بات سر سے تو نہیں گزر رہی نا؟ کجا شداد جیسے مشرک کی، زاہد بخاری، بنائی ہوئی جنت، کہاں بے دل کے دل سے نکلی ہوئی دھڑکن، ہاں سعید بھائی میری انگلی پکڑے سارا مجمع، تمہیں اس خاندان کے ایک فرد کے پاس لے چلوں، وہ بتائے گا محمد مصطفیٰ کیا ہے، میں کیا جانوں، کوئی عالم کیا سمجھے، تمہیں کیا خبر، سر اٹھانا۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ خلق محمدا من نور ذاتہ لے ذاتہ، میں نے کل بھی کہا تھا کہ موضوع وہ ہے سکندر خان علماء کے سننے والا، اور مجھے عوام تک صرف نہ پہنچانا ہے بلکہ سمجھانا بھی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کو اپنی ذات کے نور سے خلق کیا، کیوں؟ اپنی ذات کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ایسا تھا چونکہ ملک اور اللہ نے مخلوق کو بتانا تھا میں ہوں، ٹھیک ہے نا، اور مخلوق پر اپنی پہچان، اپنی معرفت واجب بھی کر دی۔ مخلوق جان سکتی ہے اسے، تو پھر مالک یہ کیا کیا تو نے، جب تجھے جانا ہی نہیں جا سکتا ہم پہ واجب کیوں؟ نہ ہماری تجھ تک رسائی، نہ تو ہم میں آنے کا، ہاں اس کے بارے میں تو
میں امجد ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ پڑھ لینا، لسان اللہ کا فرمان ہے، من فکر فی ذات اللہ تزندق، جس نے اللہ کی ذات میں غور و فکر کیا زندیق ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ میں یار جنگل میں تو خطاب نہیں نہ کر رہا، جس نے بھی خدا کی ذات کو سوچا زندیق ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ تو مولا پھر اسے پہچانے کیسے؟ سر اٹھانا، سر اٹھانا، پھر اسے جانے کیسے؟ پڑھ لینا نہج البلاغہ۔ علی نے بظاہر زاہد بخاری حمد کی خدا کی اور توحید سمجھا دی، فرمایا الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، حمد ہے اس خدا کی جس نے تجلی ماری مخلوق کے لیے، مخلوق کے ذریعے۔ اللہ 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 اکبر۔ آزما لو، کسی کو دے کے دیکھ لینا یہ موضوع۔ ہاں بظاہر یہ اتنا خشک موضوع ہے بس سروں سے ہی گزر جائے۔ الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، تجلی مارتا ہے مخلوق کے لیے، مخلوق کے ذریعے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ عقائد محمد وآل محمد بیان کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ برادران اہل سنت کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن شیعہ مجھ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ اب جس کا علی کی ذات پر ایمان ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کے وہ توحید جانتا ہے، اب یہ جو بیٹھے ہو تم فیصلہ کرو، مولوی زیادہ توحید جانتا ہے یا مولا؟ تو پھر تمہارا مولا کہہ رہا ہے کہ وہ جلوہ مارتا ہے، تجلی پھینکتا ہے مخلوق پر، مخلوق کے ذریعے۔ نقوی صاحب کبھی اس نے طور پہ بھی تو تجلی مار۔ اللہ 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 اللہ، چلے تو نہیں گئے ہو؟ ماری تھی نا تجلی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اور تیرا مولا ہاشمی کہہ رہا ہے کہ المتجلی لخلقہ بخلقہ، جب بھی مخلوق کے لیے تجلی مارتا ہے مخلوق کے ذریعے۔ اب تو طور کی تجلی سے مکر نہیں سکتا، تو پھر وہ مخلوق ڈھونڈ کے تو دیکھ کس کے ذریعے ماری۔ اللہ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ اچھا، اب اس نے چونکہ واجب کر دیا کہ ہم پر کہ مجھے پہچانو، پہچانے کیسے؟ تیری عزت قدم کہاں، ہمارے حدوث کی ذلت کہاں، تیرا حریم قدس کہاں، ہماری ناپاکی کہاں، تو خلاق عقل کہاں، ہمارا اتنا سا شعور کہاں، ہم کیسے پہچانے؟ اس نے کہا جب میں نے واجب کیا ہے، کیا میں عاجز ہوں؟ میں تمہیں اپنا نمونہ دکھاؤں گا۔ اللہ یار، چلے تو نہیں گئے میرے سامعین؟ میں تمہیں اپنا نمونہ دکھاؤں گا، زمین والوں کو بھی دکھاؤں گا، آسمان والوں کو بھی دکھاؤں گا۔ اس نے سعید بھائی چونکہ کہہ دیا، میں تعاقب میں رہا، کون سا نمونہ دکھائے گا؟ ڈھونڈتے 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 ایک رات آئی، اس نے گھوڑا بھجوایا زمین پر، ساتھ ایک نوری نوکر بھیجا، جا ہمارے معزز مہمان کو لے آ۔
اللہ سر اٹھانا سر اٹھانا. اصل نتیجہ تو انذات و زوات کا نکلے گا آخری مجلس میں. ہاں اس سے پہلے میں زمینیں ہموار کر رہا ہوں تمہارے ذہنوں کی. سر اٹھانا لے آ. سمجھ ہی گئے ہوگے. وہ جبریل لے کے چلا. پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں جس آسمان سے بھی لے کر میرے رسول کو گزرتا ہے جبریل. منبر حسینی اور علم زامل. حرف کی خیانت ہو اپنی شہرگ نہ کٹواؤں میرے نطفے میں شک نہیں. نقوی صاحب عطا نقوی جس آسمان سے بھی تمہارا رسول گزرا فرشتے دیکھتے خرت الملائکۃ ساجدین. فرشتے سجدے میں گر پڑتے اور کہتے سبوح قدوس ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. سبوح قدوس تو تسبیح اس کی ہے نا. اور آگے کہتے کیا ہیں ما اشبہ ھذا النور بے نور ربنا. یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے. پچھلے محلے والے بولے پڑھ کے بعد سمجھ میں آگئی بات دوستو. یہ نور ہمارے رب کے نور کی لفظ ہیں اشبہ. اشبہ شبیہ اعظم. شبیہ نہیں اشبہ سب سے بڑی شبیہ ہمارے رب کے نور سے. اب زاہد بخاری امجد یہ فیصلہ تو بچہ بھی کر سکتا ہے کہ فرشتوں نے میرے رسول کو اللہ نہیں سمجھا. ورنہ یہ کیوں کہتے ہیں اس کا نور ہمارے رب کے نور کی شبیہ ہے. معلوم ہو اللہ نہیں سمجھا. سجدہ کس خوشی میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ بھی نہیں سمجھتے سجدہ بھی کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں نوریوں کا عقیدہ صحیح ہے یا خاکیوں کا. ہاں اچھا ایمان سے کہو سعید بھائی سکندر. ہاں بات وہ ہے جو میری قوم کے یہ چھوٹا بچہ بھی شاید دو ایک دفعہ کم از کم سن بیٹھا ہوگا. ہاں لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہے اس سے پردہ اٹھانے لگا ہوں اور یوں چٹکی میں سر اٹھاؤ. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں آپ بڑے احترام سے میں ہاتھ تک چومنے کی کوشش کرتے ہیں. میں جھٹک دیتا ہوں اور منع کرتا ہوں. بلکہ آج شکر ہے بات سامنے آ گئی تو میں بتا دوں عقیدت ظاہر کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں. ہاتھ نہ چوما کرو کسی بھی عالم کے کیونکہ امیر کائنات کا فرمان ہے من رضی علی تقبیل یدیہ فعلیہ لعنت اللہ. جو ہاتھ چموانے پہ راضی ہو اس پہ اللہ کی لعنت. تو گویا آپ مجھے اپنی طرف سے تو عقیدت میں چومتے ہیں. آئندہ احتیاط کرنا. اچھا آپ میرا احترام کرتے ہیں کیوں؟ سرخاب کا پر لگائے مجھ میں اپنی قوم کا عالم سمجھ کے. ٹھیک ہے نا. اب اچانک آپ سڑک سے جا رہے تھے شاہراہ امام حسین سے تو بالکل
कामत मेरे जितनी, जसामत मेरे जितनी, चेहरा मेरे वाला, हैकल पैकर मेरे वाला, बिल्कुल हूबहू मैं नहीं था। लेकिन आप जब देखेंगे तो वैसे ही झुकेंगे ना उसे भी, जैसे मुझे झुकते थे। अब सर उठाना, मैं बात किसी आलिम की नहीं कर रहा, मसजूद इल्म की कर रहा हूँ। अली को पता है हमारे को या मौलवी को कि बंदा खुदा का होता है, फिर उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा में क्या नजर आया कि कहता है अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। कुछ तो उससे मिलता जुलता नजर आया। अल्लाह समझ आए? पल्ले पड़ी है या मैं ऐसे ही बस वक्त ज़ाया कर रहा हूँ? हैं, ये महला समझ रहा है ना मेरी बात? तो अली को हकीकत मोहम्मदिया में कुछ उस जैसा दिखाई दिया है ना, जो कह रहा है मैं अब्द हूँ, या अल्लाह का अब्द कहलाता है या रसूल का है, और खुद उस मरहले पे खड़ा है कि जिसे लोग देख के खुदा समझें। हाँ, अल्लाह ने ये मसले अव्वल, ये मसले अकबर, ये मसले आला, ये नमूनाए अव्वल अपनी ज़ात से निकाला मखलूक को बताने के लिए। मुझे जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, मेरे महबूब को देखो, इसमें और मुझ में बस ये फ़र्क है, ये बदन में है, मैं बेबदन हूँ। हैं? जो अली बसता है, सिर्फ वो नारे का जवाब दे जिसमें अली बसता। मेरा मौला रूह नहीं हारे ना करे, तो वो हाथ बुलंद करके पंजा खोल, अकबर मारता रहे। समझ आ रही है ना मेरी बात? हैं? हाँ, इसको नमूना बना, और चूंकि अपना नमूना बनाया था। आज में जितना प्यार मुझे खुद से हो सकता है, आप में से किसी से हो सकता है? नहीं ना, ये फितरत है। सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से होती है। तो कभी तुमने बैठ के नहीं सोचा, है बेबदन, है बेजिस्म, है बेदिल, मोहब्बत इससे करता है। अब मैं खरीदार कहाँ से लाऊं? मैं खरीदार कहाँ से लाऊं? समझ आई बात या नहीं? ओए, अल्लाह भला किसी नक्श से मोहब्बत करेगा, किसी कमी से मोहब्बत करेगा, किसी कजी से? ओए, दर हकीकत वो अपने आप से करता है। सर उठाना, सर उठाना, सर उठाना, वो फलसफा बता रहा हूं। अवाम की बात नहीं सईद भाई नकवी साहब, साहिबान इल्म 40-40 साल तहकीक करें तो यही गौहर हाथ में आएगा जो तुम्हें आधे मिनट में देने लगा हूं। बस अपना नमूना बना के हकीकत मोहम्मदिया को बेचेहरा ने रूबरू रखा। उसने इसकी हम्द शुरू की, इसने उसकी सना शुरू की। मेरा रसूल उसकी हम्द करता रहा, वो इसकी सना करता रहा। हैं? और चूंकि अपने अंदर से निकाला था, कहते हैं मेरे हबीब
تو میرا ہی ظاہر ہے، تو میری ہی تجلی ہے، تو میرا ہی عکس ہے، تو میرا ہی پرتو ہے، تو میرا ہی جلوہ ہے، تو میری ہی تجلی ہے، اس لیے تو بے دل کے دل میں رہتا ہے۔ آ حد کر دیں پیار کی، جیسے دنیا میں ہم پگڑیاں بدل لیتے ہیں، اب وہ پگڑیوں والا تو ہے نہیں، اللہ کے سر پہ کلہا تو رکھتا نہیں، کہتا ہے آ ذات بدل لیتے ہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، ذات بدل لیتے ہیں، تو میں ہو جا، میں تو ہو جاتا ہوں، تو نے میری حمد کی، میں نے تیری ثنا کی، اب حمد تو لے کے محمد ہو جا۔ سمجھ آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں، اور یہی مقصد ہے، تمہارے رسول نے بھی فرمایا، اور اس کے 5ویں بیٹے اور تمہارے امام ششم نے بھی فرمایا، اور کئی دفعہ مجالس میں مجھ سے بھی سنی ہے وہ حدیث تم نے، لنا مع اللہ حالات اذ نحن ہوا وہوا نحن وما ذالک نحن وہوا ہوا، کہ ہماری اللہ کے ساتھ کچھ ایسی حالتیں بھی ہیں جب ہم وہ ہوتے ہیں، وہ ہم ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم رہتے ہیں، وہ رہتا ہے۔ اللہ اب جاگنا ہے، اب سمجھ گئے نا، ذات بدل لی۔ تحفۃ العوام تو ہر گھر میں ہے نہیں؟ ہاں تو پھر بولو نا۔ تمہارے مولا علی کی فرمودہ ایک دعا ہے وہاں، جس کو بڑی کتاب نہ ملے تحفے میں دیکھ لے، دعائے صباح، صبح کے وقت امیر کائنات نے حکم دیا ہے کہ اسے پڑھو۔ اللہم یا من دلا لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرہ قطع اللیل المظلم بغیاہ بتلجلجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تعججہ یا من دلا علی ذاتہ بذاتہ۔ پچھلے جملوں کا ترجمہ میں نہیں کرنا چاہتا، وہ میرا موضوع ہی نہیں ہے۔ ہاں علی بادشاہ کہہ رہا ہے، اے وہ ذات جس نے اپنی ذات پر دلیل دی اپنی ذات کے ساتھ، اللہ اکبر، یا من دلہ علی ذاتہ ہی بے ذاتہ ہی۔ نہ دعائے صبح میں نے بنائی، ترجمہ مرضی کے عالم سے پوچھ لینا کہ یہی ہے یا نہیں، سامنے ہو رہا ہے، یا من دلہ، اے وہ ذات جس نے دلیل دی، علی ذاتہ ہی اپنی ذات پر، بے ذاتہ ہی اپنی ذات کے ساتھ۔ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ بات تو کھل گئی ہے، لیکن آؤ پھر بھی امیر کائنات کی زبانی بتاتا ہوں۔ جب کمیل بن زیاد نے امیر کائنات سے نفس کی تعریف پوچھی، مولا نے 5 نفس بتائے۔ نفس ناطقہ قدسیہ کی تعریف کرتے کرتے جملہ بولا لسان اللہ نے، شاہ نجف نے، اشارہ تیرے رسول کی ذات کی طرف جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہے شجرۃ طوبیٰ وذات اللہ العلیٰ، شجرہ طوبہ کی حقیقت رسول ہے اور اللہ کی بلند ذات بھی وہی ہے۔ اللہ نہیں، اللہ کی ذات، وہی نمونہ جو ہے اس کا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے پریشان ہو گئے ہیں، ہاں اس لیے میں نے کل ہی کہا تھا
کہ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں کوئی اور موضوع رکھتا، نہ بولوں تو شکایت کہ پلے کچھ نہیں تھا اس لیے نہیں بولا، اور حقیقت بولوں تسمے ٹوٹ جائیں۔ ہاں لیکن ذہن میں رہے یہ، میں کوئی ہزاروں دفعہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ میں محمد و آل محمد کو عرش سے کروڑوں گنا اونچا دیکھ چکا ہوں، پھر بھی میں نے نہ ان کے فضائل میں شک کیا نہ انہیں اللہ سوچا۔ جس نے انہیں اللہ کہہ دیا اس نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور گویا یہ کہہ دیا کہ میں انہیں جان گیا ہوں۔ اور کسی شے کو جان وہ سکتا ہے جو اس شے سے اعلیٰ ہو۔ یہ جب تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے گویا یہ دعویٰ کرتا ہے میں ان سے اونچا ہوں، ان سے اونچا ان کا اللہ ہے، وہ جانتا ہے یہ کیا ہیں۔ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آیا نقوی صاحب کہ رسول کی حدیث ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ لا یعرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ وہ تو چلو آپ سے اونچا تھا، آپ کو جانتا ہے، آپ چھوٹے ہو کر اسے کیسے جانتے ہو؟ پہلے بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ پچھلے محلے والوں جو دروازے میں بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ہو نا بھائی، نبی ہو یا علی ہو، بندے ہیں تیرے، مخلوق ہیں تیری، چھوٹے ہیں تجھ سے، یہ کیسے جان گئے؟ مثال سے سمجھاؤں، قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا، تمہیں شیشے میں اپنے جیسا ایک نظر آئے گا، وہ تم نہیں ہوگے، تمہارا عکس ہوگا، تم نے عکس کو جان لیا۔ اگر اس کو زبان مل جائے وہ بھی تو کہے گا میں نے جان لیا۔ بس یہی فلسفہ تھا، بس یہی فلسفہ جو ٹھیک ہے، بس اتنا ہے کہ تم نے کہہ دیا چونکہ تم زبان رکھتے تھے، وہ چپ رہا، لیکن زبان ملے تو وہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا جیسے تو نے مجھے جان لیا میں نے بھی تجھے جان لیا، تو میرے سامنے جو ہے یا اللہ کو محمد و آل محمد سے اوجھل کر۔ اور اگر ان سے اوجھل نہیں تو بس یہ جانتے ہیں، باقی ان کو آدم بھی نہیں جانتا، نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ انبیاء نہیں جانتے، تو اور میں کون ہیں؟ ہمارا جاننا پتہ کیا ہے؟ ہم جب بتاؤں، غایت الادراک ان ادری بانی لست ادری، فرمایا ادراک کی انتہا یہ ہے، وہ بندہ محمد و آل محمد کا سب سے بڑا عارف ہے جو یہ جان لے کہ میں انہیں نہیں جان سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جو یہ جان لے کہ میں نہیں جان سکتا۔ اب امیر کائنات کے دو فرمان کی روشنی میں پتہ چل گیا کہ تیرا رسول ذات، ابھی تو میں ابتدائی مراحل میں ہوں، پتہ نہیں آخر میں کیا ہوگا، میری سمجھ نہیں آ رہا۔